اس ٹائم پر فار دا سیک آف امیج ہی صحیح، کیا یہ تنخواہیں بڑھانا صحیح ہے؟ کیا واقعی میں وزراء جو کہ لاکھوں کروڑوں کے انتخابات لڑ کے آتے ہیں ان کو ان تنخواہوں کے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایسی طوفان انگیز قسم کے تنخواہیں نہیں ہیں کہ جن پہ اب آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ 5,09,000 یا 19,000 ان کی تنخواہ آئی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے اس میں سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی تنخواہیں بڑے ہوئے ہر سال آپ کو پتا ہے نا کہ تنخواہیں بڑھتی ہیں ملازمین کی۔ کسی کی اگر 2 لاکھ ہے تو وہ 2.5 لاکھ ہو جاتی ہے، 2.5 ہے تو 3 ہو جاتی ہے، لاکھ ہے تو 1.5 ہو جاتی ہے۔ ان کی نہیں بڑھتی، ان کی وہی جو آج سے کوئی 10 سال پہلے مقرر کر دی گئی تھی وہ کر دی گئی تھی۔ تو اب اگر ان کو ایٹ پار نہ صحیح کسی طریقے سے متوازن یا معتدل لایا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی قومی خزانے پہ اتنا بڑا بھاری بھرکم بوجھ لاد دیا ہے ہم نے کہ جو خزانہ برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ بھی آتے ہیں، ان میں سے کوئی اپنے بجلی کے بل جو ہیں ان کو سرکاری نہیں ملتے، سب بجلی کے بل بھی دیتے ہیں، گیس کے بل بھی دیتے ہیں، مکان کا کرایہ بھی دیتے ہیں، دور دراز کے سفر بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے لیے اتنا سا ریلیف یہ مل جائے تو میرے خیال میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم اپنا بہت قیمتی، میرا تو خیر اتنا قیمتی نہیں ہے لیکن آپ کا قیمتی وقت اس پہ عرفان صاحب میرے لیے اس لیے زیادہ قیمتی ہے اس لیے کیونکہ اگر کوئی حکومت یہ کہہ کر آئے نا کہ ٹھیک ہے ہم اسی طریقے سے چلیں گے ایز دا رولز آف بزنس آر، لیکن اگر کوئی یہ حکومت کہے کہ ہم آسٹیریٹی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اس کے حوالے سے ایکٹیویٹی کریں گے، وی ول ٹیک آسٹیریٹی میجرز، تو پھر یہاں سوال تو اٹھتا ہے عرفان صاحب۔ اور سیکنڈلی جو دور افتادہ ٹریولنگ ہوتی ہے عرفان صاحب وہ تو پیڈ ہوتی ہے نا، ٹکٹس ٹی اے ڈی اے یہ بھی ملتا ہے ان کو، باقی مرات بھی ملتی ہے، یہ تو صرف ابھی پے کی بات ہو رہی ہے۔ رہائش ادھر پارلیمنٹ لاجز میں ہوتی ہے جی پارلیمنٹ لاجز بھی ہیں، ان کا بھی جو بجلی ہے وہ ہم لوگ دیتے ہیں، اس کی گیس کا بل ہم دیتے ہیں، اس کا کرایہ بھی ہم لوگ دیتے ہیں منتھلی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ فری آف کاسٹ آپ کو رہائش ملی ہوئی ہے۔ اینی ہاؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آسٹیریٹی کا تعلق ہے وہ آپ حجم ناپیے گا کہ جی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کتنے سرکاری اخراجات تھے، حکومت کے اخراجات کتنے تھے، اب کتنے آئے ہیں، کیا اس سے بہت بڑھ گئے ہیں، اس سے کم ہوئے ہیں، اتنے ہی ہیں، تو پھر ایک فتویٰ دیا جا سکے گا۔ صرف وزراء کی تنخواہیں بڑھنے سے یا ارکان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کسی قدر بڑھنے سے میرا خیال نہیں ہے کہ آسٹیریٹی کی جو اوور آل ایک مہم موجود ہے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ عرفان صاحب کیا وزراء تنخواہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم پر جب حکومت آئی تھی تب تو یہ کہا گیا تھا، تب وہ بھی اس سے بھی بہت کوئی بڑا فرق نہیں پڑ جانا تھا سرکاری خزانے میں، لیکن ایک چیز ہوتی ہوئی دکھے تو عوام کو ایک حوصلہ ملتا ہے، تب یہ کہا گیا تھا کہ وزراء پے نہیں لیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم، یہ ضرور کہا اس ٹائم پہ بھی یہ ویژول چیز وزراء میں سے جی عرفان کہ صاحب کتنے تنخواہ لے رہے ہیں یا کتنے نہیں لے رہے ہیں یا کتنے اب بھی نہیں لے رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ سینٹ میں آیا تھا، سینیٹرز کی تنخواہیں تو ابھی وہی ہیں جو برسوں پہلے تھیں، لیکن وہاں جب یہ معاملہ آیا تھا تو چیئرمین نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو تنخواہ لینا چاہتا ہے نئی وہ لے، اور جو نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کے دے دیجیے کہ میں پرانی تنخواہ پہ کام کروں گا یا میں سرے سے نہیں لوں گا۔ تو یہ آپشن موجود ہے۔ کچھ وزراء شاید نہ لے رہے ہوں، میں وزیر اعظم کے بارے میں تو جانتا ہوں کہ وہ نہیں لے رہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی سرکاری نہیں ہیں، وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ باقی وزراء کا مجھے علم نہیں ہے۔ سو بیسیکلی وہ بھی تو ایک امیج بلڈنگ تھی نا عرفان صاحب کہ وزراء جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے، تو یہ بھی امیج بلڈنگ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اگر وہ تنخواہیں انیکا جی اب کدھر جائیں ہم؟ اگر ہم تنخواہیں نہ لیں تو وہ ایک امیج بلڈنگ کا ایک ایسا ذریعہ یا طریقہ ہم ایجاد کرتے ہیں جس پہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ اگر ہم تنخواہیں لیں تو ہم ایک دوسرے عذاب میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی راستہ ایسا بتا دیں کہ جس پہ آپ کی نگاہ بالکل نہ اٹھے اور آپ کہیں کہ جی اب ٹھیک ہے۔ ویسے عرفان صاحب بسد احترام میں وہ تنخواہ نہ لینے والے معاملے کی تو تعریف کرتی ہوں، تو اسی لیے وہ والے راستے پر جائیں تو وہاں تو تعریف ہی تعریف ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے جی 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 مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ایسا محکمہ ہے، کون سا ایسی پیشہ ورانہ ایکٹیویٹی ہے، اور دنیا میں کہاں ایسا ہے کہ پارلیمنٹیرین تنخواہ نہیں لیتے یا انہیں نہیں لینی چاہیے۔
یا وزراء کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت مائنر، بہت کم ہونی چاہیے، برائے نام ہونی چاہیے. کسی دن کمپیریزن کر لینا. آپ کے پڑوس میں انڈیا میں کتنی تنخواہیں ہیں، اس سے آگے چل کے آپ چلے جائیں برٹن میں کتنی تنخواہیں ہیں، امریکہ میں کتنی تنخواہیں ہیں. دنیا کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں تنخواہیں نہیں لی جاتی اور تنخواہیں نہ لینا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے؟ عرفان صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کمپیریزن کرنا چاہیے، لیکن وہ تنخواہوں سے پہلے میں کمپیریزن کروں گی کہ ان کی ایکسپورٹس کتنی ہے، ان کا سرپلس کتنا ہے، ان کا ٹریڈ سرپلس کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ایک عام آدمی کی جو تنخواہ ہے وہ کتنی ہے. آئی وڈ فرسٹلی لائک ٹو کمپیئر دیٹ، اور اس کے بعد پھر میں ان تنخواہوں کے کمپیریزن پہ آؤں گی. بہرحال عرفان صاحب،